الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اور اللہ یہ کہتا ہے جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو تم ظاہر کرو۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہے ان نعمتوں کو تم ظاہر کرو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے نیک صحابی ہیں، تہجد گزار ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی بیگم نے آ کر یہ بات بتائی کہ میرے شوہر بڑے نیک آدمی ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے ایک بات کی نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان لبدنک علیک حق، دن بھر روزہ رکھ رہے ہو، رات بھر نماز پڑھ رہے ہو، بہت اچھی بات، لیکن تمہارے بدن کا بھی حق ہے۔ بدن اللہ کی امانت ہے، بدن کا حق یہ ہے کہ تم آرام کیا کرو، پوری رات نماز پڑھنا اور دن بھر روزہ رکھنا یہ اچھی چیز ہے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو، لیکن ایک اعتبار سے بدن کے اوپر ظلم ہے۔ پوری رات نماز پڑھ رہے ہو، سو ہی نہیں رہے ہو، تو بدن کو ریسٹ دو گے کب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تہجد پڑھتے تھے۔ قرآن نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے مزمل آپ نماز پڑھیے، اور نماز کتنی پڑھیں؟ آدھی رات نماز پڑھیے، یعنی آدھی رات آرام کیجیے۔ یا آپ کو آدھی رات کی نماز، آدھی رات کا آرام یہ بس نہیں آ رہا ہے، او انقص منہ قلیلا، یا تو عبادت کم کر لو اور آرام زیادہ کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا ہمارا اسلام بالکل نارمل مزاج والا ہے۔ جیسے عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے بھائی تبلیغ والے کام چھڑا دیتے ہیں، دماغ میں یہ مینٹیلٹی لوگوں کا سوچ، جماعت میں لگنے سے یہ چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنا پڑے گا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، وکیل صاحب، اور اس زمانے میں جو 3 دن لگاتے تھے زندگیاں بدل جاتی تھی صرف 3 دنوں میں۔ تو انہوں نے آ کر یوں کہا حضرت میں وکالت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ لوگ یوں کہتے ہیں لائر از دا لائر، لائر از دا لائر، نو کو یس کرنا، یس کو نو کرنا، دیٹ از دا لائر۔ لائر کون ہے؟ نو کو کیا کرو؟ یس، یس کو نو۔ اب پوچھے گا یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ یس بول رہا ہے، اچھا تو ہم نو بنائیں گے اس کو۔ تو ایک لائر ہوگا یس والا، ایک لائر ہوگا نو والا۔ نو والا جو وہ کہہ رہا ہے یس، وہ یہ بولے گا نو، وہ بول رہا ہے نو
تو یہ بولے گا یس. یہی تو ہے جھگڑا. تو لائر کون ہے؟ لیر ہے. تو حضرت نے فرمایا لائر صاحب آپ ایسے لائر کیوں بنتے ہو جو جھوٹ کو سچ کرے اور سچ کو جھوٹ کرے؟ ایسے لائر بنو نا، سچ کو سچ بتائے، جھوٹ کو جھوٹ بتائے. آپ لائر کیوں بن رہے ہیں؟ اگر آپ نے وکالت چھوڑ دی تو لوگ یوں سمجھیں گے تبلیغ میں لگنے کے بعد وکالت چھوڑنی ہوگی، تو وکیل تبلیغ میں نہیں لگے گا. ڈاکٹر یوں سوچے گا تبلیغ میں لگنے کے بعد پریکٹس چھوڑنی ہوگی، تو وہ پریکٹس کے چکر میں تبلیغ میں نہیں لگے گا. ملازم یہ سوچے گا تبلیغ میں لگنے کے بعد نوکری چھوڑنی ہوگی، کہ بھئی کبھی تبلیغ والوں نے ایسا کہا نوکری چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو. اپنی تربیت کے لیے ٹیمپرری 40 دن، جیسے حج کو جاتے ہیں اب حج 40 دن کا ہو گیا. جب پرانے زمانے میں کشتی کا جو حج تھا نہیں، وہ مہینوں کا ہوتا تھا. جا رہے ہیں کب، آ رہے ہیں کب پتہ نہیں چلتا تھا. 7 مہینوں کے حج ہوتے تھے. یہ تو کشتی کا حج. اور اس سے پہلے زمانے میں گدھے پر حج کرتے تھے، گھوڑے پر حج کرتے تھے، اور وہ سال لگ جاتا تھا حج کو جانا اور آنا. حج کو جانے میں 6 مہینے جانا، 6 مہینے آنا، اور وہاں 4 مہینے رہنا. 1.5 سال کا حج ہوتا تھا. اب تو حج آسان ہو گیا. ابھی فلائٹس میں یہاں سے چڑھو وہاں اترو، وہاں سے چڑھو یہاں اترو. کتنے دن کا حج بھائی؟ 40 دن کا حج. بعض لوگ 15 دن کا حج بھی کرتے ہیں. تو ہم اپنی تربیت کے لیے وقت نکال رہے ہیں. جیسے پیشنٹ کو لے جا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ، کیوں بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا کام چھڑانے کے لیے ہے یا صحت بڑھانے کے لیے ہے؟ کیا کے لیے ہے بھائی؟ صحت بڑھانے کے لیے ہے یا کام چھڑانے کے لیے ہے؟ اگر کوئی یوں کہے ارے یہ ہاسپٹل والوں کو کیا کام، یہ لوگ ڈاکٹر کو پریکٹس سے، وکیل کو کورٹ سے، تاجر کو تجارت سے، دکاندار کو دکان سے، ملازم کو ملازم سے روک کر ہاسپٹل میں لا کر ایڈمٹ کر لیتے ہیں. کوئی ایسا الزام لگائے ہاسپٹل والوں پر تو ڈاکٹرز سیدھا اسے نمانش کو بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے. کہاں بھیجنا سو؟ اس کی طبیعت تو پہلے خراب تھی ہی، اب دماغ بھی خراب ہو گیا. طبیعت تو پہلے خراب تھی ہی، اب دماغ بھی خراب ہو گیا. اسے پاگل خانے کو بھیجو. کیوں؟ جھگڑ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب دکان کو جانے سے تو میں لا کو یہاں ایڈمٹ کر ڈالے. جھگڑ رہا ہے. ارے تیری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت خراب کو تو میں جہاں ہوں وہاں آؤ. کیوں آئیں بھائی؟ اس لیے تبلیغ کو پہلے سمجھو. تبلیغ میں نکلنا خود کے اندر کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، اپنی ٹریٹمنٹ، روحانی علاج. ایک ہوتا ہے جسمانی علاج. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت کب تک تبلیغ میں جائیں؟ ایک ہی جواب دیا، جب تمہارے دل اور دماغ میں آخرت کا خیال پیدا نہ ہو جائے جاتے رہو. جب تمہارے دماغ میں یہ بات آ جائے میں زبان سے یہ جملہ نکال رہا ہوں، اس جملے کا جواب اللہ کو دینا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ تصور تمہارے دماغ میں جب تک پیدا نہ ہو تبلیغ میں جاتے رہو. یہ دماغ میں بیٹھ جانا، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کا سوال ہوگا، میری زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا سوال ہوگا، میں جو اچھا کر رہا ہوں اس کا اجر ملے گا، جو میں برا کر رہا ہوں اس پر پکڑ ہوگی. یہ خیال جب تک پیدا نہ ہو تمہارے دماغ میں اس وقت تک تبلیغ میں جاتے رہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم تبلیغ میں لگنے کی اصل وجہ
تمہارے دل اور دماغ میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. اسے کہتے ہیں مسلمان. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے اندر آخرت کا ڈر اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور جو نڈر ہو گیا وہ کافر ہے, اسے کس کا بھی کیر نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, کتنے ایسے وکیل وکالت کرتے ہوئے ایسی موت اللہ نے ان کو نصیب کیا, قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے. وکیل صاحب سے ملنے کے لیے ایک نوجوان آیا, دہلیز پر کھڑے ہو کر آواز لگایا, وکیل صاحب. اب وکیل صاحب دروازہ کھلا ہے, جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ اندر داخل ہوا. وکیل صاحب کو کیا دیکھ رہا ہے, ہاتھ میں قرآن پاک ہے, ایک ہاتھ میں چشمہ ہے. وکیل صاحب آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. کہا وکیل صاحب, وکیل صاحب. دیکھا تو روح قبض ہو گئی. ایک ہاتھ میں کیا تھا, کتنا آسانی سے روح نکلی ہوگی اندازہ لگاؤ. ہاتھ کا چشمہ چھوٹا نہیں, قرآن ہاتھ سے گرا نہیں, روح نکل گئی. وکیل سورہ کہف پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم یہ چاہتے ہیں جس میدان میں ہو رہو. لائر کو لائری سے چھڑانا دعوت نہیں ہے, ڈاکٹر کو ڈاکٹری سے چھڑانا دعوت نہیں ہے, ملازم کو ملازمت سے چھڑانا دعوت نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کو پڑھائی سے چھڑانا دعوت نہیں ہے. ہم سب کو اپنا اپنا کام کرو, ساتھوں ساتھ اپنے آپ کو اللہ والا بھی بناتے رہو. کتنے ایسے لوگ فلائٹ میں پائلٹ ہیں, ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں, اڑاتے اڑاتے بھی نماز کا خیال. مرنا تو ہے نا بھائی. تو یہ خیال کے لیے دعوت, اسی خیال کے لیے محنت, اسی خیال کے لیے 5 کام. ہم جو کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز کے ساتھ 5 کام کیا کرو. آسان کام. کیا کام کرنا؟ 5 کام. پہلا کام, فجر کی نماز کے بعد بعض مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے, بعض مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے, بعض مسجدوں میں عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے. جو تعلیم ہوتی ہے نا اسے بیٹھ جایا کرو. میں تو آسانی سے کہا کرتا ہوں 3 کام بیٹھنے کے, 2 کام چلنے کے. 3 کام بولو بھائی, بیٹھنے کے, 2 کام چلنے کے. 3 کام بیٹھنا. بیٹھنا کون سا بڑا کام بتائیے؟ لوگ آپ تو بیٹھے رہتے ہیں سڑکوں پہ. آپ جائیے سرکلوں میں, نوجوان گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. ایسا بیٹھے رہتی, لمحے کی فرصت نہیں, دمڑی کی کمائی نہیں. خالی ہاتھ فتح خاں, خالی ہاتھ فتح خاں, خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں. اللہ کیا مقام ان لوگوں کا, آپ اندازہ لگائیے. وہ جیبا میں اکثر نوجوان ہیں کہ جیبا میں 26 سوراخاں رہتی, ہاتھاں دارو کو جیب میں چپکتے بھی 10 پیسے رہتے نہیں جیب میں, چپکتے دل ہلاتے رہتے تو جیب میں. ایسا محسوس ہوتا گویا اس وقت نوجوان کیا رکھا ہوا ہے, بیکار دفعے دار, کیا بھی کام تو نہیں ہے. اب ایسی باتیں کریں گے, ایسی باتیں کریں گے, ایسی باتیں کریں گے, دمڑی کی کمائی نہیں, لمحے کی فرصت نہیں. دمڑی کی کمائی نہیں, لمحے کی فرصت نہیں. بھئی کام بھی ہے نہیں, ذرا اہم کام سے ذرا فاسٹ. دنیا کی مثال کتے سے دی گئی. کتے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں, کتا صرف ایک ایسا جانور ہے جو بیکار بھاگتا ہے, بڑا مصروف بھاگتا رہے گا. آپ رک کہاں بھاگ رہا؟ میں ارجنٹ کام سے جا رہا ہوں. کیا کام دیکھو, سیدھا بھاگ کے وہاں کھڑے رہتا چھپے کے لیے. تم اسے فالو کرو. قرآن نے اور حدیث نے جو مثال دی, طالبہا کلاب, یہ یوں ہی نہیں, اتنا فاسٹ بھاگے گا آپ سمجھیں گے بہت اہم کام سے بھاگ رہا ہے, وہاں جا کے چھپے ہوئے کھڑے رہتا. بے مقصد بھاگنے والا جانور صرف کتا ہے. یہاں سے وہاں بولتے ہیں ہمیں کہ کچھ کتا پھر سکتا پھر نہیں, ہاں کیا مطلب؟ بے مقصد بھاگنے والا صرف کون ہے؟
اگر شیر حرکت کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چیتا حرکت کر رہا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، گیدڑ حرکت کر رہا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہاتھی حرکت کر رہا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، پرندے حرکت کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی۔ بے مقصد حرکت کرنے والا صرف جانوروں میں کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اور اس واسطے ہمیں لوگ زندگی بھر محنت کر کو ہمارے بیوی بچوں کو کھلا کر ہم نہ نتیجہ کیا ملتا معلوم؟ ہمارے شوہر کتے رابے سکا رابطی، کیا عزت دیے جی تمہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عزت دے رہے ہو سو ٹائٹلز، کتے رابے سکا رابطی، یہ عزت دیے سو تمہارے واسطے ہمیں مٹنا اور ہمیں کٹنا، ہمیں چھٹنا، اور ہم نہ تمہیں عزت دے رہی سو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو 5 کام ہیں وہ 5 کام میں 2 چلنا 3 بیٹھنا، کریں گے بھی انشاءاللہ؟ آسان ہے مشکل ہے بولو؟ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں بیٹھنا، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ یاد رکھو ہمارے نثار حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے جس طرح پینچے کے 2 حصے ہیں نہیں، پیجامہ کے 2 پینچے، پیجامہ کے کون بھی ایک ہی چک پینچا کبھی بکتے ہوئے دیکھو ہی کبھی کون سی طبی، یہ الگ چیز ہے، 2 الگ الگ کلر کی ملتی، یہ ایک کلر وہ ایک کلر، آج کل تو فیشن نہ وہ ایک پیلا کو تو ایک نیلا فیشن ہو گیا، تو 2 پینچے مل کر ہی ملیں گے، 2 پینچے ملائے تو ایک پیجامہ، اسی طرح 2 تعلیم ملائے تو یہ تعلیم، یہ تعلیم مسجد کی، یہ تعلیم گھر کی۔ ہم یہاں تعلیم دیکھو، تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جو تم پر ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے نجات ہے۔ کیسے؟ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا مفلس وہ ہے حضور جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا يَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُرَدُّ لَهُ۔ آپ نے فرمایا مفلس میری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ حج لے کر آئے گا، لیکن ایک طرف نیکیوں کا ڈھیر اور ایک طرف شکایت کرنے والوں کی صف، وہ صف میں یہاں آ کر کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے اجر لینے کے لیے، اور وہ صف میں بیوی کھڑی ہوئی ہے، بچے کھڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بہن کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہو کر بولیں گے یا اللہ انہوں ہے نا، انہوں ہمارے بھائی، انہیں میرا بیٹا، انہوں میرے شوہر، انہوں میرے رشتہ دار فلاں فلاں، جو بھی قریبی رشتہ ہوگا وہ بتا کر کہیں گے یہ خود نماز پڑھتا تھا، جماعتوں میں بھی جاتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، اور اس نے حج بھی کیا، زندگی میں ایک بار بھی تو بھی نماز پڑھ نہیں کہا۔ میں ہمیشہ پوچھتے رہتا ہوں تم لوگ ہم تو ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ شوہر ہیں نا، ابھی تو نوجوان بچے بھی ہیں بہت سارے، انشاءاللہ نیکسٹ چل کر وہ لوگ شوہر بن جائیں گے، 100 مرتبہ کیا جی پکائے 100 وہ فون گھر کو آئٹم معلوم کر لیتے نا، اور اس سے پہلے آڑ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ایک دوست آ رہی جی ذرا پھال تل کر رکھو، ذرا چکن 65 بناؤ جی، وہ آڑ رہا دیتے نا۔ زندگی میں ایک بار ظہر پڑے کیا جی بولو پوچھے، بولو بھائی سب مسلمان آسنا میں نے قبول کیا بول کو بڑا وہ بھی میں دیا تو میں لوگ منہ میں ٹھوس لیتا ہوں، میں نے قبول کیا ذرا ہلو بول پا، بس میں تو جوش میں رہتا ہے، میں نے قبول کیا بولنے کی، اتنا زور سے دندناتا ہوا پورے مسجد پہ للکارتا ہے نا، میں نے قبول کیا بول کو تیری بیوی نہیں، تیری بیوی سنا ایک دن کب تو بھی زندگی میں جی میں ظہر پڑے
اثر پڑے کیا بھائی؟ ہمیں لوگ ماشاءاللہ عشاء کی نماز جماعت کے، تمہیں عشاء پڑے کیا جی؟ پوچھے اللہ ماشاءاللہ کوئی بھی پوچھا تو پوچھتا، کون بھی نہیں پوچھتے، کون بھی نہیں پوچھتے۔ اگر صرف ہماری عورتیں نمازی بن جائیں، اور سے سنو، آج اس وقت بے روزگاری کی اتنی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر انسان حضرت کمائی نہیں، حضرت کمائی نہیں، حضرت کمائی نہیں، حضرت کمائی نہیں، یہ تمام جو کچھ اس وقت پورے عالمی اعتبار سے مصیبت پڑی ہوئی ہے، صرف اگر ان کی عورتیں نمازی بن جائیں اور تم بھی نمازی بن جاؤ، اللہ ایسا راستہ کھولے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف نماز کا حکم دو، نماز پابندی سے پڑھو، ہم تمہیں رزق کا وعدہ کرتے ہیں۔ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ وہ پڑھو گا، ہمیں بولے گا تو تمہیں ذرا کرو گا، ہماری بیگم اشارہ کرے گا تو ہماری پھنگی بند ہو جاتی، ہمیں جا کو ہمارے بیگم کا نیچے ذرا نماز، کیا نماز ذرا بس کرو، کر بولے گا تو کیا مطلب؟ تمہیں بڑے صوفی، تمہاری منہ سے جو نماز بول کو الفاظ نکل رہی نا، ایسا محسوس ہو رہا 1.5 کلمہ پڑھے سکا کہ انہیں زندگی میں نماز پڑھتا نہیں، انہیں کہا جب پڑھو کر بولتا سو، لوگ پوچھتے نہیں پوچھتے، لیکن ہم لوگ بولنے کی ذرا صورت بھی رہنا نا۔ اب کیا کریں ابھی، اب کم از کم انشاءاللہ نیت کرو، ہم پابندی سے پڑھیں گے، اور ہم گھر میں جانے کے بعد بیوی کو ہمیں بولے گا تو کیا بھی اثر کی اثر ہوتا نہیں، مغرب ہو جاتا انہیں، اثر کے بعد مغرب اثر ہوتا ہے، کیا مغرب کے معنی غروب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ فضائل کی تعلیم اٹھائے، نماز پڑھنے کی فضیلت، نماز نہ پڑھنے کی وعید، نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، 15 چیزیں، کسے 15 چیزیں کیا؟ وہ سو ذرا تمہاری بیوی 1 دن سنی نہیں، 2 دن سنی نہیں، 3 دن سنی نہیں، کیا ہے وہ پڑھنے بڑے رہتی ہیں سو زور زور سے، کم از کم ہلو کچن روم میں کان دیکھو سنے گی، 1 دن ذرا آؤ نا جی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بیگم کو پٹانے کی میتھڈ کس اعتبار سے، کس ہے اسے کیسا نیک بنانا، کب تبھی اس کی تعریف کرنا۔ یہاں سے گئے جا کو بیگم کو دیکھتے ہی، کیا جی تمہارے چہرے پر عجیب نور ہے، بولے تمہیں انہیں آپ کو نہیں نا، میرا وہ اتنا اجڑا ہوا چہرہ پرانا چمن میں، انہیں آپ کو نور ہے بول رہا نا، ہلو جا کو عینک کے سامنے کھڑ کو دیکھتی ہوں میں عورتوں کو۔ ارے سنو بھائی، وہ تبلیغی جماعت تمام دعوت کے ساتھ کیا حکمت سکھ کو رکھنا، سمجھے گے جی، ورنہ انہوں 40 سال سے جماعت پہ رہتی، انہیں 3 بھی جاتی نہیں، ویسا 1000 کیسا ہے ہمارے پاس۔ او صوفیو، انہوں بیچارے 40 سال سے تبلیغ میں لگو ہی سو، ان کی بیوی 3 دن بھی گئی نہیں ہے، نہیں حضرت، کیوں؟ میں تڑک پالے میں جاتے گئے جماعت میں جائیں گے، ہو جی دے جاؤ جی بڑا جماعت ہوگا، پھر سکت پھنگی پوری بند ہو جاتی ہے۔ طریقہ یہ کیا کہ میں جماعت میں جا کر بلاتی سو، کیا کہ پولیس سے چور کو بلا سکا، اے نکل کرو، بولتی نہیں بیڑی ڈال لے، ویسا نہیں، وہاں جا کر بولتی انہیں آپ کو آج بولے بھائی آج بیگم ایک خصوصی بات بتانا چاہوں، کیا آج تمہارے واسطے میں بہت دعا کریا جی، میرے دوست کے سامنے بولیا اللہ تعالیٰ میری بیوی کی سکا سب کو بیوی دینا، کیوں؟ کیا فرما بردار، کیا نیک، کیا اچھی، آج تک ہٹ کو کھڑو جی کر کو بولی نہیں جی نے، انہیں حال ہے کہ یہ بمڑیاں مرتی سو، تمہیں تعریف کرے نا، وہ تعریف کے بعد نہیں جی انشاءاللہ دعا کرو جی بول کو ذرا انہوں تمہارے تابع دار بنا لیں گے انشاءاللہ، اس کے واسطے سکھ کے تعریفاں کر لے جاؤں کو اٹک جاتے، جو تمہاری بیگم کو پسند وہ کبھی لے جاؤ۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تم لوگ اس وقت تک اچھے نہیں سمجھے جاؤ گے جب تک کہ تمہاری بیویاں تمہیں اچھا نہ کہیں، اور خود حدیث پاک میں ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی،
فرمایا تم میں نیک وہ ہیں جو تمہارے اہل و عیال میں نیک ہو، اور میں پورے اہل میں نیک ہوں۔ تو ہم تعریف، تمہارے واسطے گفٹ لایا ہوں، لے لو جگہ گفٹ دو، تسبیح دو، ہاں کبھی ان کے لیے یہ گفٹس دیتے 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 ان کے دماغ انشاءاللہ تمہارے تابع، پھر اس کے بعد تمہیں فضائل عمل دیے، جماعت میں برا لگ گئے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے تمہاری بیوی جو 30 سال سے سدھری نہیں 3 مہینے میں سدھر جائے گی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ تو اس کے واسطے گھر کی تعلیم، مسجد، دوسرا کام کیا؟ مسجد وار جماعت میں بیٹھنا۔ مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے اور مسجد وار جماعت کے بیٹھ کو اللہ بلا باتیں سب کر لے بڑے انہوں کو، تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی مجھے ختم کرنا ہے 25 تک۔ وہاں دیکھو نو کو میں دیکھتا ہوں بس، ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ تو مزوار جماعت میں بیٹھنا، بیٹھ کر صرف پچھلے دن کی کارگزاری، اگلے دن کی ترتیب کیا کرنا؟ ارے بھائی کون کون ملاقات کریں گے، کس سے ملاقات کریں گے، ملاقاتوں کا نظام بناؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا جو کام ہے جو بیٹھنے کا ہے وہ آ کر ہمارے کس میں؟ گشت میں۔ کس میں بھائی؟ گشت میں۔ گشت میں بیٹھنا، بیٹھ کر جس کی ترتیب بن گئی، چلو بھی ملاقاتوں میں تو ملاقاتوں میں جاؤ، جو ان کی ترتیب بن گئی بھائی تم ذکر میں بیٹھو بیٹھ جاؤ، ہاں استقبال میں بیٹھو بیٹھ جاؤ، بات میں بیٹھو بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا کام 3 ہے، جانے کا کام 1 ہے۔ گشت میں اتنا ہوتا سو 3 کام بیٹھنے کے اور 1 کام گشت میں جانے کا۔ جانے والے گشت میں جائیں گے، بیٹھنے والے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، اور مہینے میں 1 مرتبہ ہم 3 دن میں جاتے ہیں۔ وہ 3 دن اللہ کے راستے میں نیت کر لیں کہ اکثر نوجوانوں کو بھی، امپلائیز کو بھی، ملازمین کو بھی 2 دن چھٹی تو سیکنڈ سیٹرڈے، بعض لوگوں کو سیکنڈ سیٹرڈے، بعض لوگوں کو 4تھ سیٹرڈے، ایسا ہے نا جو الٹرنیٹو 2 دن ملتا ہے نا، 1 دن ایکسٹرا ہم لوگ اللہ کے راستے میں کہہ دینا بھائی تمہیں لوگ جاؤ، میں ڈیوٹی سے سیدھا وہاں جاتا ہوں، کیسا تو بھی ایک ترتیب بنا کو مہینے میں 3 دن لگانا ہے انشاءاللہ۔ لگائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اگر ہم 2.5 گھنٹہ روزانہ دیں گے، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں وقت دینے کا ثواب دے گا۔ 3 دن ماہانہ دیں گے، 30 دن اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اگر یہی کام کرتے کرتے دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، اللہ پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگانے کا ثواب دے گا۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ پر، کریں گے انشاءاللہ؟ ید اللہ علی، اللہ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ 20 ساتھیاں خدمت کے واسطے۔ ہاں بھئی 20 ساتھی خدمت کے لیے، ایک 20 ساتھی خدمت۔ کون کون تیار ہے؟ کھڑو ذرا دیکھیے۔ کھلانے کی خدمت، کھانے کی نہیں، وہ کھانا ہم کھا لیتی، تم لوگ کھلانے کی خدمت کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھئی؟ ہاں وقت تھوڑا سا، یہ ساتھی نیچے جا کر دعا کر لیں۔ نیچے چلے، ابھی چلے جانا ہے کیا؟ نیچے چلے جاؤ، 20 ساتھی نیچے چلے جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کے رحمات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما۔ ایک بڑا مجمع یا اللہ بہت سارے حالات میں پھنسا ہوا ہے، یا اللہ ان حالات کا حل تیرے سوا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ سب کے حالات تو اچھی طرح جانتا ہے، یہاں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، یا اللہ غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، یا اللہ ہر طرح کے طبقے والے یہاں موجود ہیں۔ یا اللہ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، عزت کا معاملہ فرما، احترام کا معاملہ فرما، دنیاوی اخروی تمام مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تقدیر کا یقین نصیب فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں،
یا اللہ تو اپنے بس میں ہم سب کو کر لے. یا اللہ ہم بے یار و مددگار ہیں, یا اللہ تو ہمارا یار بن جا, تو ہمارا مددگار بن جا. یا اللہ ہم لوگ غریب ہیں, یا اللہ تو ہمارا امیر بن جا. ہم لوگ مامور ہیں, تو ہمارا ذمہ دار بن جا. یا اللہ ہم لوگ محتاج ہیں, یا اللہ تو ہماری محتاجی کو دور فرما. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما, ہدایت نصیب فرما, صحیح راستہ نصیب فرما. یا اللہ ہر ایک تیری طرف متوجہ ہے, ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم نے نیت کیا, ہاتھ اٹھایا, انشاءاللہ کہا, الحمدللہ کہا, ارادہ کیا. یا اللہ قدم قدم پر مدد کرنا تیرا کام ہے. یا اللہ ہم نے سریے کو قبول فرما لے, تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. یا اللہ دنیا میں عزت کی زندگی عطا فرما, آخرت میں رسوا ہونے سے بچا لے, قبر میں رسوا ہونے سے بچا لے. یا اللہ بہت بڑا مجمع یا اللہ کرونا میں چلا گیا, تیرے پاس پہنچ گیا, لوگوں نے تیرے پاس بھیج دیا. یا اللہ کوئی بیمار ہو کر گیا, کوئی مقتول ہو کر گیا, کوئی مجبور ہو کر گیا, کوئی معذور ہو کر گیا. یا اللہ کوئی نادان ہو کر مجہول ہو کر چلا گیا. یا اللہ جو بھی جیسا بھی تیرے پاس پہنچا ہو, یا اللہ سب کی حفاظت فرما, سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہم بھی ایک نہ ایک دن تیرے پاس آئیں گے, مرنے سے پہلے مرنے کا استعداد نصیب فرما, مرنے سے پہلے مرنے کا خیال نصیب فرما, مرنے سے پہلے مرنے کا سوچ نصیب فرما, مرنے سے پہلے ہر رات کو موت سمجھ کر, ہر دن کو حیات سمجھ کر جینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے, غلط صحبت سے بچا لے, غلط لوگوں سے بچا لے, غلط یا اللہ راستے سے بچا لے. اے پروردگار ہے اللہ ہمارے بہت سارے نوجوان بچے ہیں, یا اللہ ان بچوں کے دلوں کو تو قابو کر لے, ان کی نظروں کو تو قابو کر لے, ان کے ذہنوں کو تو قابو کر لے. یا اللہ ان کو نیک راستے پہ چلا دے. یا اللہ یہاں بیٹھے ہوئے سب کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا دے. یا اللہ ان کو نیک نمونہ بنا دے. یا اللہ شوہر ہے مثالی شوہر بنا, بیوی ہے مثالی بیوی بنا, بیٹا ہے مثالی بیٹا بنا, نانا و دادا ہے مثالی بنا. یا اللہ خسر ہے تو مثالی بنا, جو یہاں جو ہے یا اللہ اسے مثالی بنا دے. یا اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی دعا کی درخواست کیے ہیں, لکھے ہیں, متوقع ہیں, سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جتنے نیک برگزیدہ بندوں نے تیرے سامنے یا اللہ دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما. یا اللہ ہر ایک کو ان حصوں کے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسنا ما كان فاسدا. ایک بڑا مجمع تیرے راستے میں نکلنے کا نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے 5 کاموں کا. جنہوں نے نام لکھایا یا اللہ لکھائیں گے, لکھا چکے ہیں, سب کو قبول فرما, نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ خاندانوں کو قبول فرما, اولادوں کو قبول فرما, نیک صالح نسلوں کے فیصلے فرما. یا اللہ ایک امید سے دعوت سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمیں صحیح راستہ بتا دے, صحیح راستہ بتا دے, صحیح راستہ بتا دے. اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین. آنے کی دعوت بھئی تمام ساتھی جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں سب کے لیے کھانے کا نظم ہے. تمام ساتھی کھانے سے فارغ ہو